غم کیا ہے، خوشی کیا ہے؟ غم اور خوشی ایک ہی وقت ایک ہی دل میں جمع ہو سکتے ہیں؟ اجل مسمى کی وضاحت فرما دیں۔ اجل مسمى تو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اجل مسمى خدا نے جو وقت طے کر دیا، یہ اجل اللہ نے وقت طے کر دیا کہ اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ آدمی مر جائے گا۔ اللہ اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے وہ موت کا وقت تمہارا آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خدا نے چیلنج کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے جب تمہارے ہاں کسی پہ نزع کا عالم طاری ہوتا ہے اور موت آتی ہے اور تم سب اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، تو نحن اقرب الیہ منکم، اس وقت تمہارے مرنے والے سے ہم تم سے زیادہ قریب اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور اگر تمہاری طاقت ہے، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم نے کسی کے سامنے جواب نہیں دینا تو اس وقت میرے مقابلے میں اس کی روح کو بچا کر دیکھو۔ اللہ نے چیلنج کیا، اللہ کہتا ہے روک لو اس روح کو، جو تم کچھ کر سکتے ہو تو اس روح کو اب روک لو، میں تم سے زیادہ وہاں قریب ہوتا ہوں۔ تو اجل مسمى ایک تو یہ ہوتی، ایک اجل نکاح طلاق کو بھی کہتے ہیں کہ جب مدت نکاح کی پوری ہوئی اور اس نے طلاق کے ذریعے اس مدت کو ختم کر دیا، اس کو بھی اجل کہتے ہیں۔ ایک موت کو بھی کہتے ہیں کہ شوہر کی موت کی دن اجل ہو گئی پوری، اس کی مدت نکاح کی، اب وہ حق مہر کے باقی معاملات وراثت کے طے کرنے۔ غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے آئندہ بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آج خوشی ہے تو آج بتا دیں۔ خوشی حقیقت میں ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ غم کو دور کرنا خوشی ہے تو پھر اصل خوشی کیا ہے؟ زندگی میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے لذت، لطف، مزہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو شدید بھوک ہے، وہ تو چوہے ناچ رہے ہیں محاورے میں کہ یہ شدید بھوک ہے، وہ تکلیف دے رہی ہے۔ کھانا کھایا تو آدمی کہتا ہے اس سے لذت حاصل ہوئی، مزہ کیا حاصل ہوا؟ وہ بھوک کو، اس غم اور پریشانی کو ختم کیا ہے۔ مزہ تو لوگ جانتے ہی نہیں کیا ہے، ان میں سے کوئی شخص نہیں جانتا مزہ کیا۔ طلب تھی ایک میٹھا کھانے کی، ٹکے کھانے کی طلب تھی، چلے گئے ٹکے کھائے تو وہ نہ کھانے کی وجہ سے جو بے چینی پیدا ہو رہی تھی نا، اصل میں اس بے چینی کو دور کیا۔ اصل لطف جو بغیر کسی طلب اور مجبوری کے ہوگا وہ تو جنت میں ہوگا۔ آئندہ کر لیں گے بات۔